آج جو رزلٹ آیا کراچی میں، سب سے پہلے تو میں اسے جمہوریت کے لیے افسوسناک کہوں گا کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر، پاکستان کا وہ شہر جہاں پہ جمہوریت، جمہوری موومنٹس سب سے پہلے انگڑائی لیتی ہے اور پھر پورے ملک میں پھیلتی ہے، ہمارے قائد کا شہر، اس میں ایک الیکشن ہوا. تقریباً زیادہ تر پولیٹیکل پارٹیز نے ریکویسٹ کی کہ اس کو ڈیلے کر دیا جائے. کرونا کی اتنی ایکسٹریم سچویشن میں ہمارے ہمسایہ ملک میں کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے، اور آپ سب صحافی دوستوں کی بہت گہری نظر ہے. جو NCOC کی کارروائی چل رہی ہے، کرونا کے روز نمبر چل رہے ہیں، کیونکہ میں آپ سب کی رپورٹس دیکھتا رہتا ہوں ٹیلی ویژن پہ، اخبارات پہ، کہ ایک ایک ڈیجٹ کو رپورٹ کیا جا رہا ہے. تو آپ کے سامنے ہے ملک کی سچویشن، آکسیجن کی کنزمپشن، ہمارے بیڈز کی کنزمپشن، جو آج تو ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا، لیکن جو پچھلے 1 سال میں اس قوم نے اکٹھے لڑا ہے، جس میں تمام لوگ شامل ہیں، ہماری افواج، ہماری بیوروکریسی، ہماری حکومت، ہمارا میڈیا کے کتنے خوبصورت لوگ چلے گئے اس میں. طارق بھائی ہمارے بہت ہی پیارے دوست، بڑا شارٹ ان کے ساتھ رشتہ رہا. ارشد وحید، کتنے دوست جن کی عمر نہیں تھی جانے کی لیکن وہ چلے گئے. اور پھر کتنے بزرگ ہم کھو دیے ہم سب نے، جنہوں نے ابھی بہت دیر ہماری رہنمائی کرنی تھی اس کرونا کی وجہ سے. اس سارے تناظر میں صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں بلکہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کا بھی یہ خیال تھا کہ یہ ان دنوں میں الیکشن اگر ڈیلے ہو جائے، اور پھر رمضان ہے اور پھر ورکنگ ڈے ہے، لیکن ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کے، کیونکہ اختیار الیکشن کمیشن کا بالکل ہے، ایک الیکشن کروایا گیا. لا کی بھی نا منطق ہوتی ہے. کسی زمانے میں ویسٹ میں ایک لا تھا کہ اگر آپ خودکشی کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو سزائے موت ہے. اب ذرا غور سے سوچئے اس لا کو، کہ اگر کوئی اپنی جان لینے کی کوشش کرے گا اور ناکام ہو جائے گا، پکڑا جائے گا، تو آپ اس کو مار دیں گے. اب یہ لا تو تھا اس ٹائم، اس لا کی رسپیکٹ اور امپلیمنٹیشن بھی ہوتی ہوگی، لیکن اس کی کوئی منطق نہیں ہے. تو لا ہمیشہ منطق کے ساتھ ہوتا ہے. تو اب اس میں بھی پاورز آپ کے پاس ہیں، احترام ہے، لیکن منطق جائز نہیں تھی لوگوں کی جانیں خطرے میں ڈالنے کی. ایک طرف آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں بچوں کے ایگزامز کے اوپر کتنا واویلا رہا، اور کسی حد تک درست وہ کہ بچوں کی زندگیاں خطرے میں ہم نہ ڈالیں، لیکن الیکشن میں وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے، اور اس کا جو رزلٹ آیا وہ اس سے بھی دردناک، 10% صرف ووٹنگ. تو ایک تو 10% سے بھی کم جو میں نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا، 9.6. اب مجھے نہیں پتا یہ الیکشن رہے گا، دوبارہ ہوگا، وہ الیکشن کمیشن کو پتا ہے، لیکن میں نے رول دیکھا، پڑھا، جو لوگوں سے سنا کہ 10% سے کم ووٹنگ ہو، 5% وومن ووٹنگ سے کم ہو تو شاید الیکشن کا عدم ہو جاتا ہے. تو یہ تو اب الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کرے گا، لیکن یہ سمجھ سے باہر ہے کہ ان حالات میں اتنی جلدی میں الیکشن کروانا، چند دن ویٹ نہ کرنا، اس کی کیا ضرورت تھی. اور پھر ایک ایسا الیکشن جس پہ سبھی کو اعتراض ہے. آپ رات تک دیکھ رہے تھے، پیپلز پارٹی بھی دھاندلی کہہ رہی تھی، نون بھی دھاندلی کہہ رہی تھی، PTI بھی کہہ رہی، سبھی جماعتیں دھاندلی کہہ رہے ہیں. یہ آپ سب نے اپنی رات 12 بجے تک سکرینوں پہ دیکھا، یہی دیکھتے ہوئے ہم سوئے. تو اس سے پرائم منسٹر عمران خان کا وہ جو درینہ مطالبہ ہے، 2 دہائیوں کا مطالبہ جو ہے پرائم منسٹر عمران خان کا، کہ آئیں الیکشن ریفارم کریں. جب الیکشن ہوتا ہے سب ایک دوسرے کے اوپر دھاندلی کا الزام لگاتے ہیں، جوتوں میں دال بٹتی ہے، ایک دوسرے پہ الزامات لگائے جاتے ہیں، جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے اس پہ الزامات لگائے جاتے ہیں، جیسے بھی پیپلز پارٹی پہ لگ رہے ہیں. جیسے ہی الیکشن ختم ہوتا ہے پھر سب بھول جاتے ہیں، کیونکہ ان تمام چوروں کا انٹرسٹ اسی طرح کے الیکشن میں ہے اصل میں. ورنہ جتنا یہ الیکشن کے دن پہ چیختے ہیں، اب آپ مریم بی بی کو دیکھیں، جیسے وہ چیخ رہی ہیں، زبیر صاحب چیخ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی، شہباز شریف صاحب، آپ کو یاد ہے نا جب ہم سینٹ کا آئیڈینٹیفائبل ووٹ کہہ رہے تھے، تو ان چوروں کی آپ نے اس میں جو جسٹیفیکیشنز تھی وہ سنی تھی آپ نے، وجہ توجیہ جو تھی ان کی وہ سنی تھی آپ نے. آج یہ رو رہے ہیں، کل یہ الیکشن جیت جائیں گے کوئی دھاندلی کر کے تو یہ بڑے خوش ہوں گے، ہار جائیں گے یہ روئیں گے. تو ایک لیڈر ہے پاکستان میں جس کا نام عمران خان ہے،
جو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائیں, ہم ہاریں یا جیتے, آئیں ٹیکنالوجی لے کے آتے ہیں, الیکٹرانک ووٹنگ کروائیں, ٹیکنالوجی لائیں, جیسے امریکہ میں دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو. جب یہ بات ہوتی ہے تو احسن اقبال جیسے شخص جو پڑھے لکھے نارملی معلوم ہوتے ہیں, جو امریکہ کی ایک اچھی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں, معلوم تو یہی ہوتا ہے, لیکن وہ بات اتنی جاہل کرتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی. مثلا انہوں نے کہا کہ پیپر ٹریل, امریکہ کی طرز کی ووٹنگ کریں گے تو پیپر ٹریل نہیں ہوگا. یہ پتہ نہیں کس امریکہ میں رہیں, کس میں, اس میں بھی تو 2 نمبری نہیں کی کہیں, کیونکہ امریکہ میں پیپر ٹریل بھی ہوتا ہے الیکٹرانک ووٹ کا. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ATM سے پیسے نکالتے ہیں تو آپ کو پرچی بھی ملتی ہے ساتھ, پیپر ٹریل بھی ہے آپ کے پاس. تو یہ اس طرح کی توجیہ دینا, تو ہم ایک دفعہ دوبارہ دعوت دیتے ہیں انہیں. میں بشیر میمن صاحب سے اب بات کروں گا ان کے ایشو کے اوپر, لیکن اس سے پہلے میں یہ آخری بات کہہ دوں کہ ہم دوبارہ ان کو دعوت دیتے ہیں. آج فواد چودھری صاحب نے, انفارمیشن منسٹر نے, مارننگ میں جو ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ دیا اس میں بھی یہ کہا کہ آئیں, اب ایک دوسرے کو آپ لوگ جوتے مار رہے ہیں وہاں پہ نہ ماریں, آئیں بیٹھیں ٹیبل پہ, یہ الیکشن ہو گیا جیسے پہلے بہت سارے الیکشن ہو گئے, آئیں بیٹھ کے ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا کوئی انتظام کر لیں. آئیں جس طریقے سے پرائم منسٹر عمران خان کہہ رہے ہیں, ابھی چند دن پہلے ان کی سٹیٹمنٹ تھی کہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ PTI کی حکومت کیوں اس پہ بات کر رہی ہے, یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے. اور بھائی ہم نے تو سپریم کورٹ کے واضح ڈائریکشن پہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس گئے تھے کہ ہم ہر طرح کی ٹیکنالوجی دینے کو, ہر طرح کی مدد دینے کو تیار ہوں. اس وقت میں بھی تھا کہ آپ برائے مہربانی یہ جو سینٹ کے چند 100 بیلٹ پیپر ہیں ان کو آئیڈینٹیفائبل بنا لیں جیسا کہ سپریم کورٹ نے کہا, لیکن بدقسمتی سے وہ نہ ہو سکا. ہم آج دوبارہ کہہ رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف آج دوبارہ ریکارڈ پہ ہے. صبح انفارمیشن منسٹر نے کہا, ابھی میں دوبارہ دست بدست آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, آئیں تمام ڈفرنسز ایک سائڈ پہ رکھیں, فری اینڈ فیئر الیکشن جمہوریت کی بقا کے لیے, اس قوم کی بقا کے لیے آئیے الیکشن ریفارمز کرتے ہیں, لیکن ان ریفارمز کو کرنے کی قیمت NRO مت رکھیں. جب ہم آپ کو ان ریفارمز کے لیے بات کرتے ہیں, آپ پہلے کہتے ہیں NRO دے دیو, NRO نہ دیں تو آپ کو کوئی ریفارم نہیں چاہیے. تو صدقے دل سے آئیں, الیکشن پہ ایک ریفارم کریں, ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں, کیونکہ قوم دیکھ رہی ہے. ورنہ قوم کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ یہ حکومت کئی دفعہ اس کے اوپر کوشش کر چکی ہے, اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ان لوگوں کو ایسے ہی چوری چکاری کے الیکشن جو ہیں وہ سوٹ کرتے ہیں. تو یہ میں اس طرف توجہ دلانا چاہتا تھا کہ ہم الیکشن ریفارمز کرنا چاہتے ہیں, آئیں ہمارے ساتھ ملیں. آپ نہیں بھی آئیں گے تو ہم الیکشن ریفارمز کریں گے. یہ ملک اور اس طرح سے آگے نہیں چل سکتا. پرائم منسٹر عمران خان کا ایک اصولی فیصلہ انہوں نے کر لیا اور ڈائریکشن دے دی ہے, اگلا الیکشن انشاءاللہ ہم نے ریفارمز کے ساتھ کروانا ہے. اس طرح سے اس چور بازاری, منڈی, خرید و فروخت, دھاندلی, ایک دوسرے پہ الزامات, حکومتی اداروں پہ الزامات, رات کے ٹائم ٹیلی ویژن کے اوپر ڈیفرنٹ ریزلٹس, یہ نہیں چاہیے اور قوم اس کی متحمل نہیں ہو سکتی. اب میں آتا ہوں بشیر میمن صاحب کے ایشو کے اوپر. بشیر میمن صاحب کے ایشو کے اوپر بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا. ویسے تو ہم امیون ہو گئے, ہمیں اتنا پتہ نہیں چلتا. میں نے جو میڈیا دیکھا ہے اور میں نے جو سنا ہے, جب آپ کسی کو سلینڈر کرتے ہیں اور اسپیشلی ملک کے پرائم منسٹر کو سلینڈر کرتے ہیں تو لیگل ٹیم بیٹھتی ہے وکلا کی, چینل کی, وہ ان تمام ڈاکومنٹس کو دیکھتی ہے. مثلا اگر میں کہتا ہوں کہ ان صاحب نے یا شہباز صاحب یہاں بیٹھے, رضوان بیٹھے ہیں, انہوں نے فلاں کرپشن کی ہے اور میں انٹرویو دینا چاہتا ہوں, تو چینل پوچھے گا کہ آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹ ہے. ہم بالکل آپ کو ایئر کرتے ہیں, آپ کا انٹرویو کرتے ہیں, آپ ذرا وہ ڈاکومنٹ دکھائیے جن کی بیس کے اوپر آپ نے ہمارے چینل, جیسے شاہ زیب خانزادہ صاحب کے چینل کے اوپر یہ ہوا, تو آپ آئیے ہمیں دکھائیے کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ پرائم منسٹر نے یہ کہا. آپ اگر میں یہاں سے کہہ دوں کہ یہ شاہ زیب خانزادہ صاحب نے نواز شریف صاحب سے پیسے لیے ہیں اور اس کے عوض یہ پروگرام رن کیا ہے, تو اس کی کیا اتھینٹسٹی ہے؟ میری اس بات کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے. اس سے شاہ زیب خانزادہ صاحب جو ہیں وہ بالکل بھی مجرم ڈکلیئر نہیں ہو جاتے. اسی طرح سے یہ اس ٹی وی چینل کے ایڈیٹوریل کی یہ رسپانسبلٹی تھی کہ وہ پہلے تسلی کر لیتے, بے شک وہ ڈاکومنٹ نہ دکھاتے, وہ پہلے تسلی کر لیتے کہ جو باتیں میمن صاحب کہہ رہے ہیں ان کا کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے, ارریفیوٹیبل اس کے اندر ریفرنس موجود ہیں, اور اگر کل کو کورٹ آف لا میں جانا پڑا تو ہم ڈیفینڈ کر سکتے ہیں.
ہمارے ہاں نیا رواج ہے, آپ کسی کو بھی سپیکر پکڑا دیں, وہ کسی کو گندی گالیاں دے اور بعد میں کہیں ہم نے تو کچھ نہیں کہا, وہ گندی گالیاں دے رہا, اس کو مانے. آپ کی بھی کوئی رسپانسبلٹی ہے. اگر یہاں بیٹھ کے میں بات کر رہا ہوں, یہ فورم یوز کر رہا ہوں پی آئی ڈی کا, تو رسپانسبلٹی آج کی گورنمنٹ کی ہے, میں یہاں سے جو کہتا ہوں. اسی طرح جب ایک ٹی وی چینل اپنا فورم دیتا ہے تو کیا وہ کسی کو کچھ بھی کہنے دے گا اس ٹی وی چینل پہ؟ کل کو پھر اجازت دیجئے کوئی آ کے مذہب کے اوپر جو مرضی بات کرے, توبہ نعوذ باللہ, کل کو آ کے کوئی پاکستان کو گالیاں دے وہاں پہ, آپ کہیں ہمارا تو فورم ہے, کہہ وہ رہا ہے. ایسے جنگل کا نظام تو نہیں چل سکتا. یہ تو ایجنڈا ڈریون لگتا ہے کہ آپ ایک شخص کو اس کی وشز کے مطابق اپنا پلیٹ فارم دیں, ایک بلڈ کریں. بچہ کوئی نہیں ہوتا, کان میں روٹی کوئی نہیں ڈالتا. رات کے 10 بجے آپ ایک ایجنڈا شروع کریں, صبح آپ کے اپوزیشن کے لیڈروں کی سٹیٹمنٹس پہلے سے گھڑی ہوئی ہوں. وہ لوگ جو آپ کو یاد ہے وہی مریم اورنگزیب صاحبہ جو 11 بجے سے پہلے جن کی سٹیٹمنٹ کوئی نہیں آتی, اور آپ کو یاد ہے جب بجلی بند ہوئی تھی تو بجلی آ بھی گئی تھی, سب کچھ ہو گیا تھا, تو ان کی سٹیٹمنٹ آئی تھی. جب انہیں میں نے یاد کروایا تھا کہ محترمہ آپ لیٹ ہو گئی ہیں, محنت کیا کریں اپنے کام پہ, اتنی لیٹ سٹیٹمنٹ نہیں دیتے. ان سب کی 10 بجے سٹیٹمنٹس لکھی ہوئی بشیر میمن پہ شروع ہو جاتی ہیں. دیٹ مین یہ آرکیسٹریٹڈ تھا, سنگت تھی, طبلے پہ کوئی تھا, ہارمونیم پہ کوئی تھا, مائک پہ کوئی تھا, یہ سنگت کے ساتھ کام چل رہا تھا. کیوں چل رہا تھا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کوئی اور اخبار نہیں رکھوں گا. سب سے پہلے دی نیوز. یہ دی نیوز میں ایک اشتہار دیا ہوا ہے, یہ کمپنی ہے, یہ 21 فروری, یہ آج کا اشتہار نہیں ہے, یہ کمپنی ہے جس نے اشتہار دیا کہ ایک کمپنی ہمارا ٹریڈ مارک جعلی طریقے سے استعمال کر رہی ہے. یہ کمپنی کہہ رہی ہے جنگ کے مطابق, نیوز کے مطابق اور جنگ کے مطابق, دونوں کے اوپر اشتہار ہے, ایک جنگ کا ہے اور ایک دی نیوز کا ہے, انگلش اور اردو دونوں میں دکھا رہا ہوں, کہ ایک کمپنی کہہ رہی ہے کہ ہمارا نام فورجری کے ساتھ جعلی طریقے سے استعمال کر کے ہمارے بزنس پہ بزنس کیا جا رہا ہے. یہ کون سی کمپنی ہے؟ میں نام نہیں لیتا, بزنس کمپنی ہے, آپ نے ان سے ایڈ لینے ہوتے ہیں اس لیے میں ان کا نام نہیں لیتا, ورنہ آپ کو ڈاکومنٹ دے دوں گا, ان کی کاپیز آپ کو ان پہ نام نظر آئیں گے, یہ اخبار کے ایڈ پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اس کمپنی کو لائسنس ملا ہوا ہے 1997 کا. کب کا؟ 1997 سے. یہ ایک بڑی مشہور کمپنی ہے پاکستان کی, 1997 سے یہ کاروبار کر رہی ہے. ان کا لائسنس ہے جو انہوں نے اس ٹائم 97 میں. گورنمنٹ ویسے کس کی تھی؟ نواز شریف صاحب کی, تو اچھی گورنمنٹ تھی, اچھا ہی لائسنس ایشو ہوا ہوگا. یہ 97 میں لائسنس ایشو ہوا ان کو کہ یہ اس نام کے اوپر گھی, آئل, کوکنگ آئل, بناسپتی گھی, اس کی یہ کمپنی ہے اور یہ بزنس کر سکتے ہیں. یہ ان کا ڈیٹیلڈ لائسنس ہے. اس کے بعد یہ بھی ان کے پرانے, سالوں پرانے لائسنس ہے اسی کمپنی کے, جو پاکستان کے ڈیفرنٹ وفاقی ادارے جو لائسنس کاپی رائٹس کو مینج کرتے ہیں, انہوں نے ان کو لائسنس دیے ہوئے ہیں, اور یہ ایک بڑی کمپنی ہے. اب یہی کمپنی, ایک میں نے پہلے آپ کو 21 تاریخ کا ایڈ دکھایا, 21 فیبروری کا ایڈ دکھایا, یہ ایک اور ایڈ ہے, یہ آپ دیکھ لیجئے, یہ ایک اور ایڈ ہے. یہ کمپنی چیخ رہی ہے, جنگ اور نیوز میں ایڈز ہیں کہ جی ہمارے بزنس کے ساتھ 2 نمبری ہو رہی ہے, ہمارا جو ٹریڈ مارک ہے, ہمارا جو بزنس ہے, ہمارا جو مارکا ہے, برانڈ نیم ہے, اس پہ جعلی طریقے سے بزنس کر کے بیچا جا رہا ہے. بیش بہا اور بھی اشتہار ہیں, لیکن میں نے آپ کے سامنے یہ 3-4 رکھے ہیں. یہ 4 ڈیفرنٹ ڈیٹس کے, جنوری فیبروری کے اندر یہ 4 ڈیفرنٹ ڈیٹس کے جو اشتہارات ہیں, یہ آپ کے سامنے جنگ دی نیوز کے موجود ہیں. یہ ایک اور سرٹیفکیٹ ہے جو سالوں پرانا ہے, جو اسی کمپنی کو ایک اور ادارہ ایشو کرتا ہے, تاکہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک سکہ بند کمپنی ہے جو اپنا بزنس کر رہی ہے. یہ ISO سرٹیفکیشن ہے, یہ 2005 میں اسی کمپنی کو جاری ہوتی ہے, اسی برانڈ نیم کے ساتھ, تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو بشیر میمن صاحب نے بات کی تو آپ باہر لے آئیں چیزیں. یہ 2005 کا سرٹیفکیٹ اسی کمپنی کو, 1997 1997 کا میں آپ کو دکھا چکا ہوں. اب ہوا کیا, اس کمپنی کے ساتھ ہوا یہ کہ ایک نئی کمپنی رجسٹرڈ کی جاتی ہے بشیر میمن صاحب کے بیٹے کی طرف سے, 2019 میں کی جاتی ہے.
اگر میں غلط نہیں تو کوئی ڈیٹس چیک کر لے کہ کیا اس ٹائم بشیر میمن صاحب نوکری میں تھے کہ نہیں تھے. گھی کی مل لگانے میں نے بہت ایکسپرٹس کے ساتھ بات کی تو پتہ چلا کہ 1.5 سال کم از کم لگتا ہے, کیونکہ آپ بشیر میمن صاحب کے انٹرویوز دیکھ کے لگتا ہے کہ ان کی سپیڈ بہت تیز ہے, تو انہیں 1 سال لگ گیا ہوگا. اور جب انہوں نے یہ کاروبار شروع کیا, جو ڈیٹ ہمارے سامنے ہے, تو اس سے یہ نظر آتا ہے کہ یہ نون لیگ کی گورنمنٹ کے اندر مل لگی تھی جو ان کے بیٹے نے لگائی تھی, اور یہ اس کمپنی کے نام پہ جعل سازی کے ساتھ لگائی گئی. اب اس کمپنی نے, آپ نے کہا کہ یہ ساری چیزیں دے دیں, تو کیا یہ کمپنی عدالت گئی؟ جی بالکل گئی. یہ عدالت میں ان کو سٹے آرڈر ملا آئی پی او کا. یہ اس سال کے شروع میں یہ عدالت گئی کمپنی. عدالت نے سٹے آرڈر دیا. کیا سٹے آرڈر دیا؟ کہ جو بشیر میمن صاحب کے بیٹے نے کمپنی بنائی, جو جعلی طریقے سے اس کمپنی کا بزنس استعمال, میں نہیں کہہ رہا, یہ وہ کمپنی کہہ رہی ہے, ان کے اخبارات میں اشتہار کہہ رہے ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا, اخبارات میں انہیں لیج نہیں کر رہا, یہ وہ کمپنی کہہ رہی ہے. اخبارات کے اشتہار آپ کے سامنے رکھیں, عدالت کا یہ فیصلہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ جو المجتبہ آئل گھی کمپنی ہے جو بشیر میمن صاحب کے بیٹے کی ہے, اور انہوں نے کل کنفرم بھی کیا میڈیا پہ, اور یہ میں سب کچھ اس لیے لایا ہوں کہ ہمارے ایک بہت ہی عمدہ رپورٹر ہیں, بہت ہی اچھے رپورٹر ہیں جیو گروپ سے, زاہد گشکوری میرے دوست بھی ہیں اور بہت ہی محنت کش اور بہت ہی عمدہ رپورٹر ہیں. انہوں نے بھی کل رپورٹ کیا کہ ان کی گھی کی مل کے اوپر چھاپا پڑ گیا, گورنمنٹ اس کے اوپر ایک ایسی کاروائی کر رہی ہے بدلہ لینے کے لیے. تو یہ اگر کسی کی روزے سے آنکھیں بند نہ ہو رہی ہوں تو کھول کے دیکھیے کہ عدالت کا فیصلہ ہے جس نے سٹے آرڈر دیا, لاہور کی عدالت, کاپی رائٹس کے اوپر انہوں نے انہیں سٹے آرڈر دیا. یہ بڑا کلیئر, المجتبہ کمپنی کے خلاف یہ سٹے آرڈر ایشو ہوا جس میں انہیں منع کیا گیا کہ آپ ان چیزوں سے مت بیچیں, آپ ان کے نام سے چیزیں مت بیچیں. یہ ایک اور عدالت میں وہ گئے. یہ میں معذرت چاہتا ہوں, یہ اسلام آباد کی ٹرائبونل تھی جو پہلے دکھائی آپ کو, جو پہلے میں نے آپ کو فیصلہ دکھایا. یہ اب لاہور کی ٹرائبونل ہے کیونکہ ڈیفرنٹ جگہوں پہ گھی بک رہا ہے. تو یہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ جی ہمیں سٹے آرڈر دیا جائے. تو یہ آنریبل انٹلیکچوئل پراپرٹی ٹریبونل جو ہے, انہوں نے یہ سٹے آرڈر دیا, اور یہ بڑا واضح لکھا ہوا ہے فیصلے کے 3 پیج پہ کہ یہ جو ان کی کمپنی ہے, ان کو منع کر دیا ہے کہ یہ اس برانڈ نیم کے ساتھ جو کسی اور کا ہے, کسی اور کی ملکیت ہے, یہ جعل سازی نہ کریں, یہ چیزیں مت بیچیں آپ. تو یہ 2 سٹے آرڈرز ہو گئے. اس کے بعد اسی کمپنی کی جو وکلا کی ٹیم ہے, انہوں نے ایک لیٹر لکھا, انفارم کیا, ان کی وہی کمپنی جس پہ یہ کہہ رہے ہیں کل چھاپا پڑا, ان کو انفارم کیا کہ آپ یہ جعل سازی نہ کریں, عدالت نے سٹے آرڈر دے دیا ہے. اب آپ کہتے ہوں گے انہوں نے اب کیا کہا کل کہ جی وہاں کوئی پروڈکشن نہیں ہو رہی تھی. یہ آسان طریقہ ہوتا ہے, جب آپ کسی کے برانڈ نیم بنانے کا آپ پہ الزام ہوتا ہے تو آپ اپنی فیکٹری دکھاتے ہیں کہ جی یہ جھوٹا الزام ہے, ہمارے ہاں تو کوئی ایسی پروڈکشن نہیں ہو رہی. تو آپ پروڈکشن ہو رہی ہے کہ نہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ رسیدیں ہیں ان کے گھی کی جو دکان والے بیچ رہے ہیں, یہ تمام دکانوں کے فون نمبر سب کچھ میں دیتا ہوں, جن دکانوں کے اوپر ان کا وہ جعلی نام سے گھی بک رہا ہے. ویسے تو بشیر میمن صاحب سلپری ثابت ہوئے ہیں, لیکن ان کا یہ جو سلپری بزنس ہے گھی کا, یہ تمام ان سٹوروں کے اوپر ان کی رسیدیں دیکھ لیجئے کہ بک رہا ہے. پھر یہ کہاں پروڈیوس ہو رہا ہے اگر بک نہیں رہا تو؟ اسی کمپنی کی طرف سے جس پہ عدالت نے سٹے بھی دیا ہوا ہے. اب اس کے علاوہ اگلی بات میں مبینہ طور پہ کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کی انویسٹیگیشن ہونا ضروری ہے, اس کا میں ان پہ حتمی الزام نہیں لگا رہا, اگلی بات کا واضح رہی ہے. یہ میری ابھی بھی ایک بڑے مایاناز جرنلسٹ سے بات ہوئی, انہوں نے مجھے بتایا, تو یہ مبینہ طور پر ہے, اس کی انویسٹیگیشن ہوگی ہے. میں سوال چھوڑے جا رہا ہوں بشیر میمن صاحب کے ساتھ, کیا آپ کی 3 ملیں ہیں ساؤتھ وزیرستان میں؟ کیا آپ وہاں پر, آپ سب کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اگر ایک لاہور میں, فیصل آباد میں, سندھ میں مل پام آئل امپورٹ کرتی ہے باہر سے تو اسے ٹیکس دینا پڑتا ہے. 12 کروڑ کا تقریباً ایک کنٹینر آتا ہے, ایک یونٹ آتا ہے, اور اس کے اوپر آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے امپورٹ کا. ساؤتھ وزیرستان ٹیکس فری زون ہے. کیا آپ نے, میرا سوال ہے کہ وہاں 3 ملیں صرف اس لیے لگائی ہوئی ہیں, یہ میرا سوال ہے آپ سے
کہ آپ وہاں پر امپورٹ کریں, ٹیکس چوری کریں اور بعد میں وہی خام تیل جو ہے وہ ملک کی دوسری ملوں میں استعمال کریں, دوسرے لوگوں کو بیچ دیں یا اپنی انڈسٹری میں استعمال کریں, کیونکہ آپ نے ٹیکس نہیں دیا, وہ ٹیکس فری زون ہے, آپ کو کروڑوں روپے کا فائدہ ہو جاتا ہے صرف اسی میں. کیا دوسرا سوال ہے کہ ان ملوں میں 5 لوگ نہیں بیٹھے, 6 لوگ, اور باقی کاغذوں میں لوگ ہیں. میں نے دوبارہ کہا کہ یہ میں ان پہ کوئی حتمی بات نہیں کر رہا, یہ میں سوال اٹھا رہا ہوں, اس کی انویسٹیگیشن کرنی پڑے گی FIA کو بھی, اور آف کورس FIA میں کچھ ان کے چاہنے والے بھی بیٹھے ہوں گے, ان کو بھی یہ سوچنا پڑے گا اور سننا پڑے گا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اپنے رینک اینڈ فائل کے اندر انصاف کروانا جانتی ہے تو آپ سے آپ کے رینک اینڈ فائل کے اندر بھی انصاف کروانا جانتی ہے اور کروائے گی. یہ کام اور نہیں چلے گا. آپ کے امپلائیز, میں اب کی بات نہیں کر رہا, یہ ماضی میں بات کر رہا ہوں جب یہ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے, کیا میرا سوال ہے کہ FIA کے امپلائیز نے لوگوں کو, ڈسٹریبیوٹرز کو دھونس نہیں دی کہ وہ ان کا مال ضرور بیچیں؟ کیا آپ نے اپنی پوزیشن استعمال کر کے اپنے بزنس کو بڑھایا؟ یہ میرا سوال ہے آپ سے. کیا آپ منی ٹریل دیں گے آپ کے بیٹے کی فلور ملز, یا اگر گھی ملز ہیں اور کتنی ہیں وہ کہاں سے لگی, وہ پیسہ کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ تو اصل میں آپ کے سامنے بات یہ رکھنی تھی کہ یہ تمام چیزیں بہت مہینوں سے ان پہ ہو رہی تھیں, ان کی گورنمنٹ میں بھی ہو رہی تھی, اور انہیں پتا تھا کہ عمران خان نے ایک نہ ایک دن انہیں بھی ہاتھ ڈالنا ہے جال سازی پہ, ٹیکس چوری کرنے پہ. انہیں کیونکہ پتا تھا کہ اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور میں نے آپ کو سٹے آرڈرز دکھا دیے اس سال کے شروع کے جو عدالتوں سے ان کے خلاف ملے, اور انہیں پتا تھا کہ اب ان قریب ان سٹے آرڈرز کی وجہ سے اب ہمارے اوپر قدغن لگنی ہے, اور اس سارے پروسیس میں ہم کیوں نہ کنٹروورشل کر دیں, یہ بھی وہ سیاسی انتقام کی زد میں چلے جائیں, جیسے شریف جاتے ہیں, جیسے پیپلز پارٹی جاتی ہے. تو انہوں نے کہا ہمارے ساتھ بھی سیاسی انتقام ہو رہا ہے. ابھی 2 دن پہلے آپ نے دیکھا دنیا نیوز کے اوپر جنید سلیم صاحب نے ایک سٹوری بریک کی, جس میں انہوں نے جنید سلیم صاحب سے ریکویسٹ کی کہ ابھی جو IG انعام غنی ہیں, جو کہ میرے خیال میں ایک ونڈرفل آفیسر ہیں, ان کو DG FIA نہ لگایا جائے, آپ پرائم منسٹر کو پرسو کریں. میمن صاحب تسی ہوتے امب لین گئے سو جنید سلیم صاحب دے کول, آپ تو اتنے ڈیسنٹ بنتے ہیں, آپ جب کبھی پرائم منسٹر کو ملتے تھے تو اچھی طرح یاد ہے پورے پرائم منسٹر ہاؤس کو کہ آپ کی کمر میں اتنا جھکاؤ تھا کہ خدشہ ہوتا تھا کہیں سامنے لیٹ نہ جائیں آپ, کیونکہ آپ کو خوشامد کر کے پوسٹنگ چاہیے, کام تو آپ نے کرنا نہیں. تو مجھے یہ جواب دیں کہ جنید سلیم صاحب نے ادھر بالٹی میں امب ڈالے ہوئے تھے ٹھنڈے کر کے جو آپ کھانے گئے تھے, کیا آپ نے وہاں پر کم از کم 22 سگریٹ نہیں پیے تھے بیٹھ کے, اتنے پریشان تھے آپ؟ کیا وہاں پہ 2 ایشٹرے خالی نہیں ہوئی تھی آپ کے سگریٹ سے؟ تو آپ کس دھوئیں میں رہتے ہیں؟ دھوئیں سے باہر آئیے. عمران خان کو کنٹراورشل کرنے والے بہت آئے, آپ سے پہلے بھی بہت آئے, نہیں کر سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان ایک ایماندار لیڈر ہے, وہ کام کرتا ہے جو اپنی قوم کو بتا بھی سکتا ہے. عمران خان نے جس ایک کیس کے بارے میں آپ کو کہا تھا وہ کابینہ کے اندر کہا تھا, بمانگے دوہل کہا تھا, سب کے سامنے کہا تھا. تو اصل کچا چٹھا آپ کا یہ ہے. مجھے امید ہے کہ آپ اس کا جواب دیں گے. میں نے آپ سے سوال اٹھائے ہیں, اگر آپ انوسنٹ ہیں تو آئیے, میں اپنی یہ تمام چیزیں واپس لے لوں گا آپ پہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. کیا یہ کیسز کورٹ میں ہیں؟ کیا آپ کے خلاف سٹے آرڈر آیا آپ کے بیٹے کے؟ کیا آپ, میں نے جو سوال پوچھیں, کیا ساؤتھ وزیرستان میں یہ آپ کی 3 ملز ہیں, کیا وہاں پر کتنی امپورٹ ہوتی ہے, کتنا کنزیوم ہوتا ہے, کتنا گھی وہاں آپ بناتے ہیں؟ تو یہ سب کچھ انویسٹیگیٹ ہوگا اور آپ کو سوالوں کے جواب بھی دینے پڑیں گے, اور جو پہلے آپ جال سازی کر کے پیسہ کما چکے ہیں اس کے اوپر آپ کو جواب دینا ہوگا. اور اب جنید سلیم صاحب کی سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے, تو آپ بتائیے انعام غنی صاحب نے آپ کے ساتھ ایسا کیا کیا تھا کہ آپ لابی کرتے پھر رہے تھے ان کی پوسٹنگ رکوانے کے لیے, آپ لاہور تک پہنچے. اور یہ تو ایک جنید سلیم صاحب نے بتایا آن ریکارڈ, آف دی ریکارڈ کئی اور لوگوں نے بھی ذکر کیا یہ کہ بڑی فکر تھی. کیا آپ کو فکر یہ تھی کہ یہ تمام کارنامے جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے؟ تو یہ جو PSQ ہے اور IPO ہے, ان دونوں کو اس کمپنی نے کئی مہینے پہلے اپلیکیشنز دی تھی جو میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. یہ دیکھیے, یہ جو کمپنی جن کے نام پہ جال سازی ہو رہی, کئی مہینے پہلے انہوں نے PSQ کو اپلیکیشنز دیں, IPO کو اپلیکیشنز دیں, یہ نوٹس بھیجے لیگل انہوں نے IPO کو, PSQ کو.
کہ آپ ہمیں یہ داد رسی ہماری کریں, ہمارے ساتھ جال سازی ہو رہی ہے, اس کے اوپر آپ کی 2 نمبری کے اوپر ایک کارروائی ہو رہی ہے جس پہ میں کہتا ہوں میرے خیال میں تو آپ کی مل فوری سیل ہونی چاہیے جو کچھ آپ نے کیا ہوا ہے. یہ جو اتنے لاکھوں روپے انہوں نے اخباروں میں اشتہار دیے کہ آپ جال سازی کر رہے ہیں, یہ ان بیچاروں کی کوئی داد رسی نہیں ہونی؟ تو آپ آ کے بتا رہے ہیں کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. تو اب یہ جو سوال میں نے اٹھائے ہیں ان کے اوپر اب آپ کو جواب دینا پڑے گا. آپ پہلے یہ جواب دیجئے, اور آئندہ کے لیے میری گزارش ہے کہ بالکل سلینڈر کروائیے, کسی سے کچھ بھی کرائیے, لیکن پہلے جو ایک مصدقہ اصول ہے میڈیا کے کہ آپ ایک ڈاکومنٹ دیکھیے کہ یہ چیز ہے یا نہیں ہے. صرف آپ نے سن لیا اور پسند آیا. پسند تو مجھے بڑے لوگوں کے خلاف باتیں آتی ہیں, تو کیا میں اس پریس کانفرنس سے ڈائس سے ان کے بارے میں کہہ دوں؟ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. میں یہاں بیٹھا ہوں ذمہ داری سے جو بات کرنی, ابھی بھی میں نے جن چیزوں کا مجھے نہیں پتا میں نے سوال اٹھائے ہیں. میں نے بشیر میمن صاحب پر ایک الزام میری ذات نے نہیں لگایا. تمام وہ چیزیں جو اخبارات میں پرنٹ ہوئی ہیں, جو میں جنید سلیم کی بات کر رہا ہوں, وہ آن ریکارڈ ٹیلی ویژن پہ کہہ چکے ہیں. ایک الزام میں اپنی طرف سے نہیں لگا رہا, وہ تمام چیزیں جو ڈاکومنٹس کی زینت ہے. تو بشیر میمن صاحب جواب دیجئے ان تمام چیزوں کا. اب آپ کے سوال جی. ایک شہزاد اکبر جو وزیر اعظم کے مشیر رہے صاحب ہیں, اور دوسرا خود وزیر اعظم عمران خان کا. سر شہزاد اکبر کی جانب سے تو ایک باقاعدہ لیگل نوٹس سرو بھی ہو گیا بشیر میمن کو, لیکن جو پرائم منسٹر کو اس سے بشیر میمن کی جانب سے زبان لگائے گئے, اس کے حوالے سے کیا پرائم منسٹر کی لیگل ٹیم نے ابھی تک کوئی نوٹس بشیر میمن کو سرو کیا ہے, یا اس کی کوئی تیاری ہے, اس پر کیا قانونی کارروائی کی جائے؟ عمر جٹ صاحب, بات یہ ہے کہ جب آپ کسی پہ الزام لگاتے ہیں, اگر میں آپ پہ اور قادر صاحب پہ الزام لگاتا ہوں اور میرے پہ واپس عبد القادر ایک ہرجانے کا یا ایک نوٹس بھیج دیتے ہیں تو یہ کافی ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے آپ پہ اکٹھے الزام لگایا کہ آپ دونوں میرے پاس آئے تھے اور آپ دونوں نے میرے سموسے اٹھا کے کھا لیے تھے. اب اگر میں یہ آپ پہ الزام لگاتا ہوں تو دونوں پہ لگا رہا ہوں, تو اس کے جواب آپ میں سے ایک نے مجھے نوٹس بھیج دیا, تو عدالت میں اگر ایک سچا ثابت ہو گیا, الزام تو یہ نا کہ مجھے یہ ڈائریکشن ملی ہیں, یہ شہزاد اکبر صاحب کو جھوٹا ثابت کر دیں, مسئلہ حل ہو گیا سارا. تو اب شہزاد اکبر صاحب وہاں ہیں, اسی عدالت میں پروف کر دیں کہ وزیر اعظم صاحب نے بھی میرے پہ لگائیں. تو میں نے تو فروغ صاحب کو بھی کہا ہے کہ ان کے اوپر اپنا ٹائم ضائع نہ کریں. اگر آپ کے متعلق بھی ان کے پاس کوئی چیز ہو تو وہی شہزاد اکبر صاحب والے کیس میں ہی سامنے لے آئیں. تو بار بار سارے عدالتوں کا وقت ضائع کریں, ان کو نوٹسز بھیجیں. ایک نوٹس چلا گیا, جو سانپ ان کے پاس ہے ادھر جا کے نکال لیں. اب اس میں یہی ہے نا کہ جی مجھے اعظم خان صاحب نے, شہزاد اکبر صاحب نے, فروغ نسیم صاحب نے اور پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ کام کریں, تو شہزاد اکبر صاحب نے انہیں کہہ دیا میں نے نہیں کہا. تو اب یہ سامنے لے آئیں کہ آپ چاروں نے اس وقت اس طریقے سے ایسے مجھے کہا تھا. تو اگر یہ پروف کر دیں گے تو آف کورس دوسرے سارے بھی گلٹی ہو جائیں گے. تو بار بار ان کو کسی کو نوٹس بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اب اسی ایک نوٹس کا جواب دیں وہ کافی ہے. میں تو اس فورم سے ریکویسٹ کروں گا اور پرسنلی بھی کروں گا فروغ بھائی کو کہ آپ کو ضرورت نہیں, شہزاد صاحب بھیج چکے ہیں, اس کا یہ جواب دے دیں اور آپ کا بھی جھوٹ اور سچ وہیں پروف کر دیں جو ان کے پاس ہے. اسی پہ ایک ایڈ کر لیں کہ کچھ ایسی اطلاعات ہیں کہ کچھ کالز بھی کی ہیں حکومت نے کچھ اپوزیشن لیڈروں کے ساتھ بشیر میمن صاحب کی اس ٹائمنگ سے تھوڑا پہلے, کیا ایسی کوئی بات ہوئی ہے؟ دیکھیے وہ متعلقہ اداروں کو باتیں سامنے لانے دیں, جو ادارے انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, جن اداروں کا لیگلی آئینی طور پر جن کا استحقاق ہے. میرا یہ استحقاق نہیں ہے. میرا جو استحقاق ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, اور ان کی ملاقاتیں لوگوں سے ہیں یا نہیں ہیں, وہ جو انہوں نے ایک آنریبل آفیسر انعام غنی صاحب کے خلاف سلینڈر اور سازش, ہم کسی کے درد کو محسوس نہیں کرتے. میں آپ کے بیورو چیف کے پاس جا کے یا کسی اخباری رپورٹر کے پاس جا کے آپ کی برائی کروں تو آپ کو اس ٹائم بہت تکلیف ہوگی. میرے خلاف کوئی کرے مجھے بہت تکلیف ہوگی. اب میں نے انعام غنی صاحب کا نام لیا, میں نے بھی آرام سے لے دیا, آپ نے بھی آرام سے سن لیا. ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی گھٹیا حرکت ہے کہ آپ کسی اور شخص کے کیریئر کو برباد کرنے کے لیے لابینگ کریں. اگر انعام غنی صاحب نے کچھ غلط کیا ہے تو ان میں ہمت ہونی چاہیے تھی, وہ سامنے لے آتے, پریس میں لاتے, عدالت میں جاتے. یہ پیچھے سے سازشیں کر کے ان کا کیریئر کیوں خراب کریں, اور گواہ موجود ہیں.
जिन्होंने बात कर दी मीडिया के ऊपर आके। तो ये इसका जवाब दें कि ये क्यों कर रहे थे ऐसे, ये अफसरान से खाइफ क्यों थे, कहीं इनकी इंक्वायरी ना हो जाए। डॉक्टर साहब जिस टीवी चैनल पे इंटरव्यू दिया उन्होंने, क्या उनको नोटिस दे रहे हैं आप लोग? देखिए ये तो लीगल टीम फैसला करेगी। मैंने तो, क्योंकि मेरे गुस्सा तो लगता है दोस्तों को जब मैं बात करता हूं, आज भी लगा होगा, लेकिन मेरी 10 बदस गुजारिश ये होती है कि हम सब अपने लीगल, आप दोबारा मैंने कहा ना कि हम आदी हो गए, इम्यून हो गए। आप एक बात सोच सकते हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर को स्लैंडर किया जा रहा है, इमरान खान साहब को भूल जाएं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, कल को कोई भी कह देगा कुछ भी, कल को फॉरेन वजीर मिलने जाएगा वो कह देगा प्राइम मिनिस्टर ने मुझे ये कहा था। ऐसे नहीं होता। आप किसी मुलाकात में भी, कल शहबाज साहब प्राइम मिनिस्टर से मिलके आए और वो कहें कि मैंने तो फैसला किया है कि बस सारे चैनल बंद कर देने, कल ये कह दें, ऐसा नहीं होता। नहीं, उन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा। जो बात उन्होंने कही थी वो तब भी कैबिनेट के फोरम पे कही थी और आप सबने रिपोर्ट की थी, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही। आखिरी सवाल लेता हूं जी, ये जरा सवाल ले लें फिर आपकी तरफ आते अच्छा। ये इसमें कोई दिस एंड दैट नहीं है, ये अच्छा रिजल्ट नहीं है। इसके ऊपर वहाँ की जो हमारी पार्टी की आदत है उनको सोचना चाहिए और इनवर्ड इन चीज़ों का एनालिसिस करना चाहिए। जैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते हैं कि वो हार कभी बुरी नहीं है जिसके बाद आप कुछ सीखें, तो हमें इससे सीखना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी देख लें कि जो वहाँ वोटर टर्न आउट है, शायद ये एक अच्छा सैम्पल भी नहीं है। हर पार्टी का एक वोटर होता है, हर पार्टी के एक वोटर की नफ्सियात होती है, आप मेरे से बेहतर जानते हैं। एक पार्टी का वोटर जो है वो ज़्यादा मिडिल क्लास है, एक का ज़्यादा एफ्लुएंट है, ज़्यादा कंसर्न्ड है, ज़्यादा केयरफुल है। तो अगर कोविड एक्सट्रीम पे होगा तो सबसे ज़्यादा मार भी उसी पार्टी को पड़ेगी। तो आप थोड़ा सा ये देखें कि हमारा जो वोटर है वो कोई बहुत ज़्यादा जागीरदार वोटर नहीं है, आम शहरी हमारा वोटर है, पढ़ा लिखा शहरी जो कंसर्न्ड है अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। हमारा आप सबको पता है, ये मैं लफाजी नहीं कर रहा, मैंने पहली बात कही कि हार से सीखना चाहिए। लेकिन आप ये भी देखें कि जो सिचुएशंस होंगी उसमें अगर आज पेशावर में भी इलेक्शन हो तो हमारा टर्नआउट बहुत कम होगा, ओवरऑल वोटर टर्नआउट, क्योंकि जहाँ भी पढ़ी लिखी, जहाँ भी ऐसी आबादी जो कंसर्न्ड है ज़्यादा अपनी हेल्थ के लिए, वो ऐसे हालात में बाहर नहीं निकलेंगी। इसीलिए तो हम कह रहे थे कि इलेक्शन को अभी कोरोना के इन हालात में ज़रा थोड़ा सा रीथिंक किया जाए। तो मेरे ख्याल में इसमें बहुत बड़ी वजह, क्योंकि वोटों का मार्जिन तो आपके सामने है, इतने वोट तो नाज़म लेते हैं यूनियन काउंसिलों में, जितने वोटों के इलेक्शन जो हैं वो यहाँ पे हुए हैं MNA की सीट पर। मैं अभी मुझे पता, मैंने आपको पहले कहा कि शिकस्त को जैसे हमारे असजद मल्ली ने कबूल किया खुले दिल से, गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, तो खुले दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन इस इलेक्शन में अभी तक कुछ भी वाजे नहीं। मैंने आपको बताया कि सारे ही कह रहे, जितने वाले भी कह रहे हैं धांधली हुई है, हारने वाले भी कह रहे हैं धांधली हो रही है, तो कोई पता नहीं कि ये इलेक्शन टिकेगा नहीं टिकेगा। तो अब मैं एक हुकूमती पोजीशन से किसी को मुबारकबाद भेज दूं, कल को कोई और बात निकल आए, फिर वो कहते हैं जी वो पहले तो मुबारकबाद दे दी थी आपने। तो इसलिए बहुत मोहतात स्टेटमेंट यहाँ से जाना चाहिए, और वो स्टेटमेंट जो मैं आपको दे रहा हूँ वो यही दे रहा हूँ कि ये इलेक्शन इस टाइम पर ना होते तो एक रियल वोटर टर्नआउट सामने आता, लोगों को पार्टिसिपेट करने का। अभी तो लोग अपने बच्चों की, अपने बुजुर्गों की जिंदगियों के लिए डरे हुए हैं, तो इसमें लोग क्या वोट डालेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया जी। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।